آج چھٹی کیا آ گئی لگتا ہے اماں نے گھر کے سارے کام مجھ سے ہی کرانے کی ٹھان لی ہے۔ میں فاطمہ اور چندن ماسی زیادہ لگ رہی ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ غصہ جو آپ پر نکلنا چاہیے تھا مجھ غریب پر نکل رہا ہے۔ فاطمہ جالے صاف کرنے والا برش ایک جانب رکھ کر مریم سے آنکھ بچائے کسی کو تیزی سے میسج ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دوسری جانب دل کھول کر ہنسا جا رہا تھا۔ ہنس لیں، کبھی یہ دن ہم پر بھی آئیں گے جب آپ کی درگت بنے گی۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ جیسے ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جلدی سے موبائل ٹراؤزر کی جیب میں غائب کرتے شدمت سے کام میں جٹ گئی۔ ابھی تک تم ایک ہی جگہ کو رگڑے جا رہی ہو۔ مریم نے لاؤنج میں آتے ہی خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ تو کیا کروں، صحیح سے صاف نہیں کیا تو بھی آپ ہی کی باتیں سننے کو ملنی ہیں۔ حد ہو گئی ہے، ایک تو شرافت سے صاف کر رہی ہوں، اس پر بھی مطمئن نہیں، مفت کام کر رہی ہوں آپ کا، تو اس پر بھی باتیں سنائے جا رہی ہیں۔ چندن سے کرواتی نا تو میں دیکھتی وہ آپ کی باتیں کیسے سنتی ہے، چار سنا کر جاتی آپ کو۔ وہ ناگواری سے بڑبڑ کرے جا رہی تھی۔ اتنا تیز ہاتھ نہیں چل رہا تھا جتنی تیز زبان۔ ہائے ہائے، ماں سے ایسے بات کرتے ہیں، اسی لیے تجھے یونیورسٹی بھیج رہی ہوں کہ تو یہ سب سیکھ کر آئے۔ آنے دے ذرا 17 کو، اس بار تیری تو پڑھائی ساری پوری کرواتی ہوں میں۔ گھر نہ ہو گیا کوئی سیاسی ٹاک شو سمجھ لیا تو نے۔ باتوں کی بوچھاڑ کر دی مجھ پر۔ میں کوئی سیاست دان ہوں جو باتیں سنائے جا رہی ہے مجھے؟ وہ تو حیرت سے گنگ اس کی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی، جو آج کل کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ اور ایک اس نے تجھے سر چڑھایا ہوا ہے، بالکل بھی اس کے نقش و قدم پر نہیں چلنے دوں گی تجھے۔ ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دینا ہے میں نے۔ وہ غصے بھری نظریں اس پر جما کر بولی۔ کیا ہے اماں، کیوں میرے پیشن کے پیچھے پڑی ہیں؟ اس نے ڈنڈا ایک جانب رکھتے انہیں بازوؤں کے گھیرے میں رکھا۔ مزنی نے سب بتا دیا ہے مجھے، زیادہ مسکے نہ مار، دیکھتی ہوں میں کیسے تو وہ سب کرتی ہے۔ ارے ذرا خوف نہیں تجھے؟ تو کیوں مان نہیں لیتی؟ تو لڑکی ذات ہے اور لڑکی ذات کو یہ نڈر انداز اچھے نہیں لگتے۔ لوگ 2 منٹ میں اگلی بات سوچ کر ہی وہ کام گئی۔ کیوں میرے بڑھاپے کو مشکل بنا رہی ہو؟ انہوں نے بے چارگی سے کہا۔ لڑکی ہوں تو کیا ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤں؟ نہیں اماں، اللہ نے عورت ذات کو ہر طرح کی طاقت دی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اسے صنف نازک کہہ کر اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب شروع سے آپ نے مجھے منمانی کرنے دی تو اب کیوں روک رہی ہیں؟ اسی لیے کہ میں اب اور کسی کو ہونا نہیں چاہتی، انہوں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اماں، یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اس نے ان کے آنسو صاف کیے۔ فاطی، تو میرا کل سرمایہ ہے، مریم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی، جانتی تھی اکیلے ان کو ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ ایک وہی تو تھی جن کے آگے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اب اسے انتظار تھا 17 کا، آئیں گے تو خود ہی اماں کو منا لیں گے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا اٹھی۔ بہت دنوں بعد آئے آپ، تاہا اس دن کے بعد ساشا کے روم میں اسے دیکھنے نہیں گیا تھا، مگر دریاب کی ہدایت پر اس کی سیکیورٹی سخت کروا دی گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بھی انہیں ہاسٹل میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات دے سکتی تھی۔ اور دوسری اہم وجہ اس لڑکی کی زندگی کی تھی، کیونکہ وہ ڈرگس کا شکار ہو کر ان ملک دشمن عناصر کا اعلی کار بن چکی تھی۔ نمرا اور اس کی اصلیت کے بارے میں جانتی تھی، لہٰذا اگر وہ کسی ایجنسی کے ہاتھ لگ جاتی، جو کہ وہ لگ چکی تھی، تو نمرا کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا جو اسے ڈرگس مہیا کر رہے تھے، اور ایسا وہ لوگ قطعاً نہ چاہتے تھے۔ اس صورت میں وہ ساشا کو مروا دیتے۔ لہٰذا اب چونکہ وہ دریاب اور اس کی ٹیم کے ہاتھ لگ چکی تھی، لہٰذا دریاب کے کہنے پر بہت سے سادہ وردیوں میں لوگ ہمہ وقت اب ساشا کے روم کے ارد گرد موجود رہنے لگ گئے تھے۔ فی الحال اس کی کنڈیشن کی وجہ سے اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ نہیں کروایا جا سکتا تھا، لہٰذا اسے ہاسپٹل میں رکھنا اب ان کی
مجبوری بن چکی تھی۔ ساشا کے بارے میں ہاسپٹل میں موجود ساری معلومات کا ریکارڈ ختم کروا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہاں ساشا نام کی کسی لڑکی کا نام تک مریضوں کی لسٹ میں نہیں تھا۔ مخصوص لوگوں کے علاوہ وہ اس کے کمرے میں اب کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں بس مصروفیات تھی کچھ۔ آپ سنائیں کیسی ہے؟ آج تو اور بھی زیادہ بہتر لگ رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے بیڈ کے قریب رکھی ٹیبل سے اس کی فائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ آپ کو ہی ٹھیک لگتی ہوں، جبکہ میرے خیال میں میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے طاہا پر سے نظریں ہٹا کر تلخی سے کہا، آپ ہر وقت اتنی مایوسانہ باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو اب ان ڈرگس کی طلب پہلے کی طرح ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر وہ جو ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ رہی تھی ایک دم اس سے نظریں چرا گئی۔ نہیں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد سادہ سے لہجے میں بولی، کیا پہلے کی طرح پورے جسم میں چوٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہے؟ ایک اور سوال۔ اب کی بار ساشا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تو پھر ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہتر نہیں ہیں؟ وہ اس کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ طاہا نے گہرا سانس کھینچا۔ آخری مرتبہ جانے سے پہلے میں کچھ کہہ کر گیا تھا آپ کو۔ اس کی بات پر ساشا نے ایک تیز اور تیکھی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ مجھے نہیں یاد۔ جس تیزی سے اس نے کہا تھا وہ لہجہ اور انداز طاہا کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ جتنی تیزی سے آپ نے نفی کی ہے اس کا مطلب آپ کو اچھے سے یاد ہے۔ اور پلیز آج جب تک آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے لیتی میں فرسٹریشن کے جھوٹے دورے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دوست نرمی سے پیش آئے تو اچھا ہوتا ہے، نہیں تو اس رشتے میں کوئی لحاظ اور مروت نہیں ہوتی۔ اس کی دھمکی پر وہ حد تک رہ گئی۔ وہ طاہا سے اس طرح کے بے تکلف رویے کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھی۔ ہاں جی، اب بتائیں، ایسی کون سی تلخ بات اور یاد آپ کے ماضی سے جڑی ہے جس نے آپ کو آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دی؟ وہ تو جیسے آج طے کر کے آیا تھا اس سے ہر بات جاننے کے لیے۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنساتے تاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ ساشا، آپ جب تک اپنے اندر کا غبار باہر نہیں نکالیں گی آپ اس فیس سے باہر نہیں آ سکیں گی۔ آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی پیاری، اور پیاری ہو بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ کون ہے میرا جس کے لیے میں جیوں؟ تو بہتر نہیں مر جاؤں، چاہے عزت کی موت یا ذلت کی۔ میرے لیے کس نے رونا ہے؟ اس کی باتوں پر وہ ساکت رہ گیا۔ واقعی اتنے دن گزرنے تک ساشا کے کسی ولی وارث کا نام تک پتہ نہیں چلا تھا۔ جو ایڈریس اس کی شناختی کارڈ پر تھا وہاں بھی پتہ کرنے پر اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ گھر جس نے ساشا کے والد سے خریدا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اب کہاں رہتے ہیں۔ ساشا کے موبائل سے بھی جو کالز ٹریس آؤٹ کی گئی تھیں وہ زیادہ تر صرف اس کے دوستوں کی تھی، کہیں سے کوئی فیملی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ آخر کیا معمہ تھا جو اس کے ماضی میں؟ کیوں آپ کی فیملی کہاں ہے؟ بالآخر طاہا کو اس کے بارے میں جاننا تو تھا۔ پہلے اس کی حالت کے پیش نظر اس نے نہیں پوچھا تھا، مگر اب وہ قدرے بہتر تھی۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، میرا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ان پر چہرہ ٹکائے وہ دوسری جانب دیکھتی بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ کیوں؟ آخر کوئی تو آپ کے پیرنٹس ہوں گے نا؟ یا پھر طاہا نے سنجیدہ لہجے میں ایک اور سوال کیا، اور پھر سوچ آئی وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ بھی جانتا تھا کہ حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کاش ناجائز ہوتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر جائز اولاد جب اس پاک رشتے میں ایک طعنہ بن کر رہ جائے تو اس کی تکلیف ناجائز اولاد کا طعنہ سننے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بھی نہ مجھے تکلیف سے دو چار کیے بنا نہیں رہیں گے۔ جس حقیقت کو میں بھول تک جانا چاہتی ہوں آپ نے ضرور مجھے یاد دلانی ہے۔ اس نے اپنی نم آنکھیں طاہا کی جانب گھمائیں، اور طاہا کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری اور پھر تیسری
اور پھر نگاہ اٹھتی ہی چلی جائے، مگر وہ بھی تاہا اپنے نفس کو کٹھنائیوں میں ڈالنے والا آہستگی سے نگاہ ساشا کے سبھی چہرے سے ہٹا لی۔ کبھی کبھی کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر ہمت کر کے اگر ہم اس کا سامنا کر لیں تو وہ تکلیف چند لمحوں کی ہوتی ہے، بے شک اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، مگر پھر جب وہ لمحے گزر جاتے ہیں تو پیچھے گہرا سکوت چھوڑ جاتے ہیں جسے وہ زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ تکلیف محض ایک یاد بن کر رہ جاتی ہے، جس کے یاد آنے پر آپ نہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی اذیت سے گزرتے ہیں، وہ آپ کے ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ جس تکلیف کو محسوس کرنے سے آپ خوفزدہ ہیں، اسے ہمت کر کے محسوس کر لیں تاکہ وہ پھر صرف ماضی کا حصہ بن کر رہ جائے۔ ساشا نہیں جانتی تھی اس ساحر کی باتوں میں کیا سحر تھا، مگر اسے یوں لگتا تھا وہ طبی نہیں روحانی ڈاکٹر۔ وہ جب جب اسے سمجھاتا تھا اسے لگتا تھا وہ اس کی روح تک پر اپنی باتوں سے مرہم رکھ گیا ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی وہ سب کہنے کی جسے وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے آپ سے بھی چھپا رہی تھی۔ میں اپنے سو کالڈ پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ پھر بعد میں ان کے اپنے اپنے بہت سے بچے ہوئے کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ جس رشتے کو انہوں نے اللہ اور رسول کے نام پر جوڑ کر ایک بچی کے والدین ہونے کا شرف حاصل کیا تھا، وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ میرے پاپا CSS کر کے کمشنر لگ گئے۔ کچھ عرصے کسی پارٹی میں ان کی ملاقات میری ممی سے ہوئی جو کہ ان سے بڑے رینک کے بندے کی بہن۔ بس پھر پہلی نظر محبت اور پھر شادی میں بدل گئی۔ میری ابو کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے تھا اور ممی ہمیشہ سے شہر کی رہنے والی۔ اگلے سال میری پیدائش ہوئی اور میں ابھی 3 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے پیرنٹس کے کلیشز شروع ہو گئے۔ ممی کو لگا انہوں نے شادی کے فیصلے میں جلد بازی کی اور پاپا کو لگا کہ انہوں نے غلط عورت کا انتخاب کیا ہے، اور میرے 4 سال کے ہوتے ہی دونوں میں ڈائیورس ہو گئی۔ مجھے ممی لے گئیں، مگر مجھے اپنے ساتھ رکھ کر وہ پچھتاتی تھی کیونکہ ان کے بہت سے امیدوار تھے جو مجھے ان کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ پاپا نے ڈیورس کے کچھ ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی اور ممی نے بھی عدت پوری ہوتے ہی شادی کر کے مجھے نانوں کے پاس چھوڑ کر باہر کے ملک میں جانے کو ترجیح دی۔ میں ان دونوں کے لیے محض ایک تلخ حقیقت تھی جسے دیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں ہونے والی غلطی یاد آتی تھی۔ ایک واحد نانو تھی جنہوں نے میری ذمہ داری اٹھائی، مگر وہ بھی کب تک اٹھاتی، میرے میٹرک کرتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لوگوں کے رویے دیکھ کر ان کی باتیں سن کر میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ میں ایک انچاہا وجود ہوں جسے کوئی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ایک ہی ماموں تھے، مگر وہ بھی اپنی فیملی کی وجہ سے مجبور تھے، اور ان کی بیوی کے مطابق میں جس نے ماں کو صحیح سے اپنے آس پاس محسوس تک نہیں کیا تھا، اپنی ماں کے نقش و قدم پر چل کر ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال دیتی۔ لہٰذا میں نے اپنا کالج سٹارٹ ہوتے ہی ماموں سے ہاسٹل شفٹ ہونے کی درخواست کی۔ میرے ماں باپ نے کبھی مڑ کر بھی نہیں پوچھا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی، یہ کہتے ساتھ ہی آنسوؤں کا گولہ اس کے گلے میں ایسا پھنسا کہ اس سے آگے بات کرنا محال ہو گیا۔ طاہا نے جلدی سے سائڈ پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا۔ 2-4 گھونٹ بھر کر اس نے گلاس واپس رکھتے آنکھیں نیچے ہی رکھے اپنے ماضی کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ نانو میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر گئی تھی کہ مجھے ماموں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ پھر بھی میں شام میں چھوٹی موٹی جاب کرتی تھی۔ BA میں تھی کہ میری ایک دوست نے مجھے احساس دلایا کہ میری آواز اچھی ہے تو میں ریڈیو اسٹیشن جا کر آڈیشن دوں۔ میں نے بھی سوچا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہاں جا کر آڈیشن دیا اور میں پاس ہو گئی۔ پھر وہیں سے میری زندگی کی تباہی کا سفر شروع ہوا۔ وہاں موجود اپنے ایک کولیگ RJ سے مجھے محبت ہو گئی، اور اسے بھی شاید، یا پھر وہ میری ہی خوش فہمی تھی۔ کچھ عرصہ تو اس نے مجھ سے محبت کے بہت سے عہد و پیمان باندھے۔ وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ میٹھے لہجے میں بات کرنے والے بندے پر گمان
ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہماری محبت میں گرفتار ہے۔ میں نے بھی دھوکہ کھایا، اور جس دن میں نے اسے اپنی حقیقت بتا کر اس تعلق کو کوئی شکل دینے کو کہا، اسی دن اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہم شو ختم کر کے واپس جا رہے تھے جب میں نے اس سے شادی کرنے کا کہا، اور اس نے رات کو جواب دینے کا بولا، اور رات میں اس کا آخری میسج آیا: ساشا، میرے پیرنٹس ایک ایسی لڑکی سے شادی پر نہیں مان رہے جس کے ماں باپ تک اسے اپنانے کو تیار نہیں، اور ویسے بھی ماں باپ کی فطرت کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، تو جس لڑکی کی ماں تعلق نہ نبھا سکی اس کی بیٹی کیا نبھا پائے گی؟ اور پھر سے میرے ماں باپ کا تعلق اور میری ماں کی بے وفائی کا طعنہ میری زندگی پر تازیانے کی طرح لگا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو میرے لیے زندگی تک داؤ پر لگانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ بس اس دن کے بعد سے میں اپنی زندگی کے ساتھ دشمنی کرنے لگ گئی۔ جیسے تیسے BA کر کے میرا ایڈمیشن جب یونیورسٹی میں ہوا، وہیں میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جس نے مجھے اس تکلیف دہ زندگی سے کچھ لمحے تعلق ختم کر کے سکون حاصل کرنے والی ڈرگس دینی شروع کی۔ نہیں تو میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ شاید اپنی زندگی ہی ختم کر دیتی۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ تاہا بھی کچھ پل خاموش رہا۔ کبھی کبھی لوگوں کو دیکھ کر ہم جج کر ہی نہیں پاتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ ساشا کو کوئی بگڑی امیرزادی تصور کر رہا تھا جو شوقیہ ڈرگس کی جانب لگی تھی، مگر حقیقت میں وہ کن کن تکلیفوں سے گزری تھی یہ آج اندازہ ہوا تھا۔ تاہا نے موبائل کا ریکارڈ بند کیا۔ اوکے، ریلیکس، اور شکر کریں کہ اب آپ اس سب سے باہر آ چکی ہیں۔ تاہا نے فی الحال مزید تفتیش جاری نہیں رکھی، یہ سوچ کر کہ کہیں اسے یہ تاثر نہ ملے کہ وہ کسی ایجنسی کا بندہ ہے۔ ابھی وہ دریافت سے پوچھے بنا ساشا سے مزید معلومات حاصل کرنے کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں نکلی ہوں، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ پھر اسی دلدل میں۔ تو پھر آپ کی اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے اپنے گال رگڑتے ہوئے کہا۔ تاہا نے اس کے چہرے پر بکھری سرخی سے نگاہیں چرائی۔ چلیں کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، یہ ایک موبائل رکھ لیں۔ اگر یہاں ہاسپٹل میں کوئی ایشو ہو تو آپ نے فوراً مجھے کال کرنی ہے۔ میں نے اپنا نمبر اس میں فیڈ کر دیا ہے۔ دریافت تاہا کو بتا چکا تھا کہ شہریار اور وہ گینگ جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے وہ ساشا کی تلاش میں حرکت میں آ چکے ہیں، لہٰذا اس کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہو کہ ان کی سیکیورٹی کے بعد بھی اگر وہ لوگ ساشا تک پہنچے میں کامیاب ہو جائیں تو کم از کم دریافت اور اس کی ٹیم اسے ٹریس کر سکیں۔ مگر مجھے اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز ہر وقت یہاں موجود تو رہتے ہیں۔ ساشا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ رکھ لینا، کبھی بغیر وجہ کے بھی کچھ کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں اب چلتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب تکلیف و لمحات کو میرے ساتھ شیئر کر کے آپ اب کافی ریلیکس فیل کر رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ پتہ نہیں، پھر مایوسی، کوئی قابل قدر امید افزا بات جو نہیں ہے۔ اس کی بات پر تاہا نے نفی میں سر ہلایا۔ بے شک نہ ہو، کیا یہی کافی نہیں کہ اللہ نے اب تک آپ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال اس سب سے بڑھ کر عورت کی زندگی میں کچھ اور میٹر کرتا ہے۔ کسی نے آپ کے اکیلے پن کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ کو نشے کی لت لگا کر کچھ غلط نہیں کر دیا، آپ کو کوئی معذوری نہیں دے دی۔ آپ کے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو۔ فی امان اللہ۔ جاتے جاتے وہ ساحر پھر اس کے گرد اپنی مثبت باتوں کا سحر قائم کر گیا تھا۔ ساشا بس اس کے ہیولے کو دیکھتی رہی۔ ہیلو، میں نے تمہیں اپنے اڈے پر آنے کو کہا تھا اور تم مجھے فون کر رہے ہو؟ شہریار، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اگلے چند گھنٹوں میں تمہاری لاش تمہارے گھر بھجواؤں۔ اپنی ہیلو کے جواب میں شہریار کو کوبرا کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سر، وہ جو کوبرا کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، کسی انجان نمبر سے آنے والی کال کو اٹینڈ کر کے اپنی شامت کو آواز دے بیٹھا۔
تم میری کال اٹینڈ نہ کرنے کی جرات بھی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ مزید آتش فشاں بنا۔ سر ایسی بات نہیں ہے، وہ ہکلایا، اپنی بکواس بند کرو۔ اگر تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو تو تم جیسے لوگوں کے پر کاٹنے مجھے بآسانی آتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، اس لڑکی کا پتہ چلا جو لاپتہ ہے؟ جی سر، ساشا نام تھا اس کا۔ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جس سے پوچھ گچھ کرے، مگر ہاسٹل سے جب نکلی تب کافی نشے کی حالت میں تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ مرا گئی ہے یا کسی کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ شہریار نے تفصیل بتائی۔ وہ جہاں بھی مری ہے اس کی اطلاع مجھے دو، تاکہ میں بھی تمہاری طرح چین کی نیند سو سکوں، ورنہ میں نے تمہارا اور تمہاری اس رکھیل کا چین برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ سخت چٹانوں سے لہجے پر شہریار کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ جی سر، اس نے تھوک نکلی۔ اور باقی لڑکیوں کا ڈیٹا؟ سر وہ میں نے کل ہی کمشنر صاحب کو میل کر دیا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، حقیقت میں اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ گڈ کہتے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کوبرا کا فون بند ہوتے ہی اس نے نمرا کو کال ملائی۔ تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی میری اماں کے سامنے میری رپورٹنگ کرنے کی؟ وہ 2 دن سے وہ مزنی سے ملنے کو بےتاب تھی، اس کی عزت افزائی کے لیے۔ رپورٹنگ نہیں کی، تمہارے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ بھی اسی کی دوست تھی، کہاں اس کے ہاتھ آتی؟ بیٹا، ان کرتوتوں کی وجہ سے ہی تمہاری اور میری دوستی قائم ہے۔ اس کی بات پر مزنی نے دل سے اعتراف کیا، مگر منہ سے نہیں کہا۔ وہ اسے بہت عزیز تھی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے گرم ہوا بھی چھو کر گزرے۔ سچے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، مر مٹنے والے۔ مگر وہ جانتی تھی فاطینہ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اس نے دوسرا طریقہ کہ اس کی اماں کو فون کر کے سب بتا دیا کہ کیسے فاطینہ کسی بندے کی کھوج میں لگی ہے، وہ بھی بلا مقصد اور بے ضرورت۔ تم جو بھی کہہ لو، اب تمہارے سارے پول آنٹی کو بتاؤں گی کہ تم یونی میں کیا کرتی پھر رہی ہو۔ اس نے فاطینہ کو ڈرانا چاہا۔ اور میں نرسری کی بچی کہ ڈر جاؤں گی اماں کی ڈانٹ سے؟ تم اتنی ڈرپوک تھی تو تمہیں یہ پیشہ جوائن کرنے کو کس نے کہا تھا؟ بیٹا تم نہیں جانتی، کبھی کبھی رپورٹرز کو انڈر ورلڈ کے بندوں کے انٹرویوز بھی لینے پڑتے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں لینا پڑ گیا تو تم تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ فاطینہ نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کون سا نوکری کرنی ہے، بس پڑھائی کر کے شادی۔ اس نے بڑے فخر سے اپنا پلان بتایا۔ تو بیٹا یہ سیٹ ضائع کرنے کی کیا تک تھی؟ جب تم نے اتنا عظیم کام کرنا تھا وہ تو تم ان پڑھ رہ کر بھی کر سکتی تھی، فاطینہ نے جل کر کہا۔ اچھا فضول کے طنز نہ کرو، میں امپریس ہونے والی نہیں۔ مزنی جو فاطینہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لان میں مارچ پوسٹ کر رہی تھی، اس کی بات کو سرسری سا لیتے ہوئے بولی، میری جان میں تمہیں امپریس نہیں ڈپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ 2 دن سے وہ نمرا کا دم چھلا نہیں آیا۔ وہ لان پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر بولی، تم کیا اسے مس کر رہی ہو؟ مزنی نے شرارتی انداز میں مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب وہ 2 دن سے حور اپنے لنگور بنا نظر آئے گی تو حیرانگی تو ہوگی ہی نا۔ فاطینہ نے غلط بیانی کی انتہا کر دی۔ حد کرتی ہو فاطی، اتنے خوبصورت بندر کو لنگور بنا دیا۔ مزنی جو حیدر کی شخصیت اور خوبصورتی سے بری طرح متاثر تھی، فاطینہ کی بات کا اچھا خاصا برا مانتے ہوئے بولی، تم صرف اسی لیے اس کے بارے میں ایسے کہتی ہو کہ اس نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی۔ مزنی نے اسے چڑھایا۔ ایسے تھرڈلوں کی لفٹ مجھے چاہیے بھی نہیں، اس نے بغیر چڑھے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اوہو، تو جناب کو کس کی لفٹ چاہیے؟ مزنی نے اسے پھر سے چھیڑا۔ ہے کوئی میرا آئیڈیل؟ فاطینہ نے ایک جذب سے کہا۔ سیریسلی فاطی، کون ہے؟ مزنی نے حیرت سے اس کی چمکدار آنکھوں میں دیکھا۔ بس ہے ایک، مگر جو تم سمجھ رہی ہو اس ٹائپ کا آئیڈیل نہیں، وہ ذو معنی انداز میں بولی، جو مزنی کو کنفیوز کر گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ بس ہے کچھ، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی۔ دور سے آتے حیدر کو دیکھ کر اس نے بات ختم کرتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ساشا کے ماضی کی ساری کہانی سن رہے تھے، جسے طاہا نے
اس دن ہاسپٹل میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے کہیں شفٹ کروانا پڑے گا۔ اس کی حالت کافی سنبھل گئی ہے، باقی کی میڈیکیشن ہم کہیں پر بھی اس کی پوری کروا سکتے ہیں، مگر میری سر سے اس کیس پر اور اس گینگ والی لڑکی کے متعلق جو بات ہوئی ہے اس کے بعد ساشا کو اب ہاسپٹل میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ ہاسپٹل ہوں گے، اور ہم اسے وہاں جتنی مرضی سیکیورٹی میں رکھ لیں، ہاسپٹل سے اس کا نام تک ختم کروا دیں، مگر ہمیں نہیں پتہ ہمارے دشمن کسی ڈاکٹر کے بھیس میں ہمارے پاؤں پر کلہاڑا مار گئے تو ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اس مرتبہ شہریار پر نظر کرم میری ہے، اور میں اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے لیے فرار کا کوئی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ اس گینگ کا جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جب تک ان کا کام تمام نہیں ہو جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیسے ہماری دھرتی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا اسی مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا جہاں روز عزتیں اچھالی جائیں؟ تو اس سے بہتر کافر نہ تھے جو مار بھی دیتے تھے تو دل کی یہی تسلی تھی کہ یہ کافر ہیں۔ یہاں تو ہم مذہب کافروں سے بڑے بھیڑیے بنے پھر رہے ہیں۔ میں کیسے نہ ان کی گردنوں پر ہاتھ ڈالوں؟ دریافت کی گمبھیر آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سنو، تم نے اور حذیفہ نے تو اسے دیکھا ہوا ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ ایسے پھولوں کو یوں مسلا جائے؟ اس کے ماں باپ اسے پوچھنے والے نہیں تو کیا ہم سب اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے ان کی بھیٹ چڑھنے دیں؟ یہ اس کی باتیں ہی تھیں جو انہیں اس عظیم بندے کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ وہ اس انداز میں اپنی مٹی سے محبت کے انداز اپناتا تھا کہ وہ اشش کر اٹھتے تھے۔ وہ سب اپنے ملک سے محبت کرنے والے تھے، مگر دریافت کی محبت ان سے کئی گنا بڑھ کر تھی، اور وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ اپنی باتوں سے ہر بار ایک نئی روح ان میں پھونکتا تھا جو انہیں آگے اور آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ طاہا نے بہت محبت سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ وطن کی مٹی کی محبت سے چمک رہا تھا۔ نہیں، اور ہم سب جہاں تک اور جتنی بچیوں کو بچا سکے بچائیں گے، چاہے اس کی قسمت ہماری زندگی ہی ہو، طاہا نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ انشاءاللہ، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ میں سر سے بات کرتا ہوں اور آج رات میں ہی ساشا کو کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کرواتے ہیں، دریافت نے سر کو فون ملاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب کی ہیلو کے جواب میں اس نے ساری بات کہہ سنائی۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری جانب سے ملنے والی ہدایات کو پہلے وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر کوئی بھی دوسری بات کہے بنا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ سر نے کہا ہے کہ فی الحال اس لڑکی کو یہیں لے آؤ، اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ تھک ہار جائیں گے تب ساشا کو کہیں اور شفٹ کروائیں گے، کیونکہ یہاں وہ ہماری حفاظت میں رہے گی۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے لیے بہت سی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کا واپس ان لوگوں کے ہاتھ لگنا ہم کسی بھی طرح افورڈ نہیں کر سکتے۔ دریافت کی بات پر ان سب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور آج رات ہی اسے یہاں لانا ہے۔ دریافت کی دوسری بات پر وہ سب چونکے۔ کون جائے گا؟ حذیفہ کی بات پر دریافت نے ایک گھوری سے ڈالی۔ سب جائیں گے۔ کیا بارات جا رہی ہے؟ وسیع کی بات پر طاہا نے ایک دھپ اس کے شانے پر لگائی۔ بک بک بند کر۔ اس وقت کام کے وقت وسیع کی جو رگ مزاح پھڑکتی تھی وہ دریافت کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ وسیع کے ساتھ گاڑی میں طاہا ڈاکٹر کے ہی گیٹ اپ میں ہاسپٹل جائے گا۔ وسیع پارکنگ میں اس کا ویٹ کرے گا، چونکہ ساشا کا نام ہاسپٹل کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے اسے نکالنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے سر کی بات ہو گئی ہے کہ اس پیشنٹ کو آج رات کسی کلینک میں شفٹ کروا رہے ہیں، اور یہ سب محتاط انداز میں کرنا ہے سو کسی اور کو وہاں بھنک نہ پڑے۔ طاہا برقع لے کر جائے گا۔ ساشا کو وہ پہلے مین ہال کے
لیڈیز واش روم کی جانب لے جائے گا. وہاں سے وہ بڑی سی چادر پہن کر نقاب کر کے باہر آئے گی. تب تک طاہا وہاں سے ہٹ جائے گا، مگر اسے یہ ہدایت دینی ہے کہ واش روم سے نکلتے ہی طاہا تم نے اسے کال کرنی ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر ہاسپٹل سے باہر آ کر پارکنگ کی جانب آئے گی. وہاں میں اور حذیفہ گاڑی میں پہلے سے اپنے مخصوص نقاب میں موجود ہوں گے. وہ ہماری گاڑی میں بیٹھے گی اور پھر وسیع جو کہ دوسری گاڑی میں موجود ہوگا وہ 20 منٹ بعد طاہا کو ہاسپٹل سے لے کر ہمارے پیچھے ہی آئے گا. دریاب کی بات سب نے نہایت غور سے سنی اور اثبات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے. جس وقت طاہا ساشا کے روم میں داخل ہوا وہ بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جو کل ہی طاہا اسے دے کر گیا تھا تاکہ اس کا دھیان بٹے. ارے آج آپ اس وقت اسے اندر آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی. السلام علیکم. طاہا کے چہرے پر مخصوص دھیمی مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی. وہ جب ساشا کے سامنے ہوتا ہے اسے لگتا ہے ایک سحر میں وہ اسے جکڑے جا رہا ہے. جی بس آپ کے شفٹنگ آرڈرز آئے ہیں. آہستہ سے اس کے بیڈ کی جانب آتے ہوئے اس نے کہا. دریاب نے طاہا کو ہدایت کی تھی کہ جاتے ہی عجلت مت دکھانا، یہ نہ ہو وہ لڑکی پریشان ہو کر کچھ الٹا ہی کر جائے اور ان کا سارا پلان خراب کر دے. کیا مگر کہاں؟ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی. اب وہ کہاں جائے گی؟ اور یہ وہ واحد سوچ تھی جو اسے آج کل شدت سے پریشان کر رہی تھی. اسی لیے وہ خوش ہونے کی بجائے گھبراہٹ کا شکار ہوئی. بے فکر رہیں، ایک اور محفوظ جگہ پر آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کا علاج جاری رہے گا. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک تو اپنا یہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھیں، پھر میں آپ کو یہ چادر دے رہا ہوں، آپ میرے ساتھ نیچے لیڈیز واش روم میں جا کر اسے پہن کر اچھے سے نقاب کریں گی اور پھر واش روم سے نکلتے وقت مجھے ٹیکسٹ کریں گی کہ آپ واش روم سے نکل رہی ہیں. پھر میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا کہ ہاسپٹل کے پارکنگ کے احاطے میں ایک گاڑی میں میرا بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گی، میں بھی کچھ دیر بعد وہیں پر آ جاؤں گا. طاہا کی بات پر وہ بھونچکا رہ گئی. بھائی؟ کیوں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں یہ نقاب کیوں کروں؟ وہ مزید پریشان ہوئی. اسے گڑبڑ لگ رہی تھی. وہ جو طاہا پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی تھی اس وقت اس سے خوفزدہ ہو گئی. طاہا نے گہرا سانس بھرا. اب وہ کیسے اسے ساری بات بتائے؟ کچھ سوچ کر اس نے دریاب کو کال کی. ہیلو. ہاں یار، وہ پریشان ہو رہی ہے یہ سب بات سن کر اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہاں سے نکلنے پر راضی نہیں، بلکہ مجھے بھی مشکوک سمجھ رہی ہے. اس نے دریاب کو ساری صورتحال بتاتے ایک نظر ساشا پر ڈالی جو آخری بات سن کر کچھ شرمندہ نظر آئی. اس نے جس انداز میں سب پوچھتے طاہا کو دیکھا تھا وہ بخوبی اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا تھا. اوکے یہ ٹھیک ہے. نہ جانے دوسری طرف سے کیا ہدایت دی گئی جن پر طاہا نے رضامندی ظاہر کی. فون بند کر کے اس نے ساشا کی جانب دیکھا. آپ نے جس بے اعتباری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بارے میں تو پھر کبھی بات کروں گا، مگر آپ کو اس انداز میں یہاں سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈرگز دیتے تھے وہ اصل میں ایک بہت بڑا گینگ ہے اور وہ اب آپ کی گمشدگی پر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ واپس آپ کو اس دلدل میں لے جائیں. ہم آپ کو یہاں سے ایک ایسے محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں وہ آپ کی گرد تک کو نہ ڈھونڈ سکیں. اگر میں آپ کو یہاں سے بنا چادر کے لے کر نکلوں گا تو بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا. آپ چادر میں جائیں گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون نکل کر گیا ہے، کیونکہ یہاں دن رات ہزاروں عورتیں چادر اور نقاب میں آتی جاتی ہیں. کوئی آپ کو پہچان نہیں سکے گا. اور میرے آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں جانتے ہیں کہ آپ میرے انڈر آبزرویشن ہیں. ہم کسی کو کسی بھی طرح شک کا موقع نہیں دینا چاہتے. اور میرا جو بھائی گاڑی میں موجود آپ کو لے کر جائے گا اس پر آپ مجھ سے بھی زیادہ یقین کر سکتی ہیں. اس کی شرافت پر تو میں کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا. وہ آپ کو بہنوں کی طرح لے کر جائے گا. باقی کی کچھ اور حقیقتیں یہاں سے نکلنے پر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اتنا جان لے کہ یہ سب ہم آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی بھی مقصد نہیں. سنجیدہ لہجے میں کہتے اس نے اپنی بات ختم کی. ساشا نے اسے پہلی مرتبہ اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس وقت اس کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی. اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا اندازہ ہوا. سوری ڈاکٹر، میرا یہ مقصد نہیں تھا. شرمندگی سے
ہاتھوں کی انگلیاں چھٹکاتے وہ بیڈ سے اتر کر اس کے نزدیک آئی۔ یہ چادر پکڑے۔ تہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساشا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بے خبری میں اس کا دل دکھا گئی ہے۔ اس نے ایک نظر تہا کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ میں چادر پکڑ کر اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائی۔ تہا اسے آگے چلنے کا کہہ کر اس طرح فاصلہ بڑھا کر اس کے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھنے والوں کو یہی گمان ہو رہا تھا کہ دونوں الگ الگ اپنے ہی کسی کام سے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ساشا واش روم کی جانب مڑی، تہا نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر کے اپنے آفس کا رخ کیا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچ کر ساشا سے کنیکٹ میں رہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھ کر سامنے لگی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کے موبائل پر میسج کی ٹون آئی۔